نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ساعة فلم يزاحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عن قریب عید الاضحیٰ کا موقع آنے والا ہے اور تقریباً ہر مسلمان اس بات سے بھی واقف ہے کہ یہ قربانی کا عمل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کیا اور ہمارے لیے بھی سنت بنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کا ذکر کئی جگہ پر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کا دین، آپ کا طریقہ، آپ کا منہج، آپ کا راستہ، اس سے وہی بندہ ہٹ سکتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی اللہ نے انہیں چن لیا تھا، اپنے لیے اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ بہت کم بھائی جانتے ہوں گے کہ یہ خلیل لفظ، خلت، خلیل، یہ پاکیزہ محبت کا سب سے آخری درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، اس مقام پہ جو بالکل آخری درجہ ہے محبت کا، پاکیزہ محبت کا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بناتا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ یعنی دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں، جو دعائیں کی تھی مکہ میں کہ اے اللہ ان کے پاس ایک رسول بھیج دے، انہی کے اندر سے ہو جو تیری کتاب پڑھ سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں حکمت سکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے بھائیوں جو ہم مسلمانوں میں اور یہودیوں اور عیسائیوں میں یکساں طور پر فضیلت کا مقام رکھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، وہ یہودی عیسائی نہیں تھے بلکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔
یہ مقام مرتبہ کیوں ملا ہے ہم وہ تو عرض نہیں کر سکتے اتنے تھوڑے وقت میں، لیکن صرف اشارے میں بات کرتے ہیں کہ جب ہوش سنبھالی ہے نا، قوم کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے، باپ کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بازار سے جا کر لکڑی لاتے ہیں، جنگل سے لاتے ہیں، پتھر لاتے ہیں، ان کو تراش کر مورتی بناتے ہیں، پھر اس کو رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا آبتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ مورتی کی پوجا کرنا دراصل اللہ کی عبادت کے مقابلے میں شیطان کی پوجا کرنا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ باپ نے بات سمجھی نہیں۔ ایک جگہ پہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے باپ کا مکالمہ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے ابا جان میرے پاس دلیل آ چکی ہے، علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے واہ جرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں پتھر مار مار کر تجھے ختم کر دوں گا۔ گھر سے نکل گئے، بابل چھوڑ دیا، بابل عراق کا شہر ہے۔ پھر قوم کے ساتھ بھی قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ بڑا سمجھایا قوم کو۔ سیرت نگاروں نے اس طرح قرآن مجید میں، حدیث شریف میں یہ منظر بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار ان سے پوچھتے ہیں ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ لا یضرونکم ولا ینفعکم شیئا، نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ قوم کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم جیسا گیا گزرا مسلمان بھی تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے جو خود مورتیاں بناتے، خود ان پہ پالش کرتے ہیں، ان کی آنکھ ناک کان بناتے ہیں، پھر ان کی پوجا شروع کرتے۔ کیا یہ پاگل ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا قوم کو، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ان بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور۔ مختصر سی بات ہے کہ ان کو توڑ دیا۔ بڑا جو سب سے بڑا بت بنایا ہوا تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ اب قوم آتی ہے پوچھتی ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے ایسا؟ کہتے ہیں ایک ہی نوجوان ہے، سمعنا فتن، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں منظر کیا ہے۔ قوم اکٹھی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا شاہ کے دربار کے اندر، کہتے ہیں آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ بڑے سے پوچھو نا جس کے کندھے پر کلاڑا ہے، اس سے جو تم نیازیں اس کے آگے رکھتے ہو، اس سے اولاد کا سوال کرتے ہو، اس سے بارش کا سوال کرتے ہو، اس سے مرادیں مانگتے ہو، اس سے حاجتیں طلب کرتے ہو، کیا یہ بھی نہیں تمہیں بتا سکتا کہ اس نے توڑا ہے یا کسی اور نے توڑا ہے؟ بلکہ فرمایا یہ بڑا جو ہے اسی نے کیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے قوم نے نا اپنے سینوں پہ یعنی جھکائے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں، لا ینطقون، یہ بول نہیں سکتے۔ تو فرمایا اف لکم، تمہارے اوپر افسوس ہے، اف ہے کہ جو بولنے کے بھی قابل نہیں ہے تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس سے بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کسی کام کے نہیں۔ لیکن وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے، دلیل کے مقابلے میں طاقت آتی ہے، دلائل جہاں رک جاتے ہیں پھر طاقت کا استعمال شروع ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ ایک آگ جلاؤ، بڑی آگ کا الاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کی، ہمارے الہوں اور معبودوں کی توہین کی ہے، لہذا اس کو جلا کر خاک کر دو، اور کیا کرو وانصروا آلہتکم، ان کو مار کر اپنے بتوں کی مدد کرو، اگر یہ زندہ رہے تو یہ بت کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگ جلائی گئی، اس میں پھینکا گیا، لیکن اللہ کا حکم تھا، فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن آج تو نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، آج تو نے ان کے اوپر ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ بطحا سے، بابل سے بطحا تک ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جب یہ آگ کا الاؤ ختم ہوا نا، اتنا بڑا الاؤ، لکڑیاں ڈال ڈال کر
تو جو وقت کا بادشاہ ہے نمرود، اسے اندازہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلیں گے نہیں. اس نے آگ کے الاؤ کے پاس آ کر آواز دی تو اندر سے آواز آئی. بعد نے لکھا ہے کہ 2 آوازیں آئیں، ایک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اب اللہ اکبر، اب بھی قوم کو سمجھے. دیکھیں ابھی بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی کہ جن الہوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اور جس کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوجا کرتے ہیں اس نے انہیں آگ میں بھی محفوظ رکھا ہے. لیکن قوم کو سمجھ نہیں آئی. پھر وہاں سے نکال دیا بابل سے، وہاں سے نکلے پھر مکہ. وہ سارے آگے قصے موجود ہیں لمبے، وہ تو وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے کچھ ان چیزوں کے اندر سبق ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. بے وقوف آدمی اس راستے سے ہٹ سکتا ہے جس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. عقل مند انسان کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا. اب اگر ہم سوال کریں وہ قوم اگر آج زندہ ہوتی یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج ہندو وغیرہ اور بت پرست موجود ہیں، ان سے ہم سوال کریں او بھائی خود تم لکڑی لائے ہو؟ کہیں گے ہاں. خود ان کو بنایا ہے؟ ہاں جی خود بنایا ہے. خود سیل کرتے ہو بازار میں؟ ہاں جی خود سیل کرتے ہیں. خود ان کو پالش کیا ہے؟ ہاں جی خود کیا ہے. خود بنایا ہے؟ خود بنایا ہے. خود تراشا ہے؟ خود تراشا ہے. تو پھر جب تم دیوار کے ساتھ لگا کر یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہو تو پھر تمہاری مرادیں کیسے پوری کرنے لگ جاتے ہیں جو خود بن نہیں سکے؟ پھر لڑائی شروع ہو جاتی. اور یہی کام مکہ والوں کا تھا. 360 بت اسی کعبہ شریف کے اندر رکھے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، جب مکہ فتح کیا ہے بیت اللہ شریف کے اندر آپ داخل ہوئے، اندر بت رکھے ہوئے ہیں. مطاف جہاں آج ہم طواف کرتے ہیں یہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے. آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، اس سے بتوں کو زور سے گراتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، مٹ گیا ہے، اور باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے. جو وہاں آس پاس لات اور عزا اور منات کے بت تھے یہ ان کے نیک لوگ تھے، ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، سارے توڑ دیے. اور مکہ کے آس پاس دور دور تک جو بت خانے تھے سارے کے سارے آپ نے توڑوا دیے. حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بت خانہ توڑ دو، کسی اور کو بھیجا فلاں کو توڑ دو، اور وہ کہتے ہیں میں نے اسے جلا کر خاک کر کے رکھ دیا، کچھ کوئی نقصان نہیں ہو سکا. آج اگر ہم یہ بات کر کے بڑی گستاخی کرتے ہوئے بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کریں، ہمارا کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے، فلاں نیک بندے کی بات کر رہا ہوں، کوئی ولی اللہ ہے، کوئی نیک ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں گدی نشین، فلاں جناب بڑے جو تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا نماز جنازہ فلاں وقت میں پڑھا جائے گا. اب جنازے کا وقت آ گیا، واللہ سمجھنے کے لیے تو کافی ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اہل مکہ کی طرح نہ سمجھنا ہو، ضد پہ اڑنا ہو، تو پھر کوئی چیز کافی نہیں ہے. اعلان ہوتا ہے آئیے جنازہ پڑھیں. اب امام صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، پہلی تکبیر کچھ نہیں پڑھنا جی، جیسے ہمارے بھائی کہہ دیتے، پھر دوسری درود پڑھنا ہے، پھر تیسری دعا پڑھنا ہے جی. کون سی دعا؟ اللہم اغفر لحینا، جو پیچھے زندہ کھڑے ان کو بھی بخش دے، و میتنا، یہ جو آگے میت پڑی ہے اسے بھی بخش دے. تھوڑی دیر کے بعد جب قبر بن جائے گی، دربار بن جائے گا، پھر آپ کہیں کہ یہ مر گیا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی. او بھائی آپ کے مولوی صاحب، آپ کے گدی نشین یا آپ کا خلیفہ جنازہ پڑھا کر کہتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، ان زندہ کو بھی بخش دے، اس میت کو بھی بخش دے، لیکن ہم کہیں کہ یہ فوت ہو چکا ہے تو گستاخ ہے. اچھا چلو، ایک نیک آدمی کوئی بزرگ فوت ہو گیا اور ایک زندہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں.
ایک زندہ ہے اور ایک فوت ہو گیا ہے. اب زندہ کہتا ہے میں ذرا باتھ روم سے ہو آؤں. باہر کھڑے ہو جائے اس کا مرید اور آواز دے کر کہے کہ پیر صاحب یا گدی نشین صاحب جو بھی کہتے ہیں مرشد، جب آپ پیشاب وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں نا اپنی حاجت سے، مجھے بتانا، میں آپ کا استنجا کرا دوں گا. وہ فوراً کہے گا تو کتنا بے ادب ہے، میں مر گیا ہوں، میں اپنا خود صفائی کروں گا. لیکن یہ مر چکا ہے، یہ خود اپنی صفائی نہیں کر سکتا، یہ فوت ہو گیا. اب جناب اس کو اٹھا کر نہلانے والے تختے پر کس نے رکھا؟ لوگوں نے. اس کے کپڑے کاٹ کر کس نے اتارے؟ لوگوں نے. اس کو کس نے نہلایا؟ لوگوں نے. اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ لوگوں نے. اس کو کس نے دفنایا؟ لوگوں نے. اس کی قبر کس نے تیار کی؟ لوگوں نے. اس پر مزار کس نے بنایا؟ لوگوں نے. اب جناب یہ سارا کام لوگ کر رہے ہیں. جب یہ دفن ہو کر مزار بن گیا ہے، اب یہ لوگوں کے کام کرنے لگ گئے. اعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے خود تراشا تو وہ بے وقوف، انہوں نے خود پینٹ کیا بت تو وہ بے وقوف، انہوں نے وہاں لگا کر رکھا تو وہ بے وقوف، انہوں نے آگے نظریں نیازیں رکھی تو وہ بے وقوف. ہم نے خود نہلایا، ہم نے خود دفنایا، ہم نے خود کفنایا، ہم نے خود جنازہ پڑھا، ہم نے خود قبر میں اتارا، ہم نے خود قبر بنائی، اور اس کے بعد اس سے مانگنا شروع کر دیا تو ہم عقل مند ہیں. اس لیے مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا نا، مگر کھلی ہیں سب مسلمانوں پہ راہیں، جو جی میں آئے وہی کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں. ہم ٹھیک ہیں. او بھائی اس کا استنجا جب کرنے لگے تھے کوئی زندہ پیر بزرگ ہاتھ مارنے دیتا ہے آگے پیچھے؟ اس کو نہلانے لگے تھے، یہ کہتا میں نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کی مرادیں پوری کرنی ہیں، میں کرنی بھرنی والا ہوں، پیچھے ہو جاؤ میں خود غسل کر لوں گا، پیچھے ہو جاؤ میں چارپائی پہ خود لیٹ جاؤں گا، پیچھے ہو جاؤ میں قبرستان خود جاؤں گا، پیچھے ہو جاؤ میں قبر میں خود اتروں گا. اللہ اکبر. سارا کام مرید یا پیچھے والے لوگ کرتے ہیں. جب قبر بن جاتی ہے پھر کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ ابھی تک بہت اچھا کیا ہے، اے بزرگ آئندہ ہمارا خیال رکھنا. اور اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اور دنیا والوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جو قیامت تک واپس نہیں ہو سکتا ہے. قیامت تک یہ پردہ نہیں ہٹ سکتا. یہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. یہ ہے ملت ابراہیم. اللہ سے پکارو، اللہ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. اور یاد رکھیں میں ایک نکتے کی بات کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ مان لو کہ یہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے. یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. یہ تو آج ہندو بھی کہتا ہے ایشور یا بھگوان نے بنائی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، مکہ والوں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ والوں سے پوچھیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سے پوچھیں یہ زمین آسمان کس نے بنائی، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے بنائی. تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا ایک اللہ کی پوجا کرو، 360 بتوں کی پوجا نہ کرو، تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک الہ کی دعوت دیتے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور یہی عقیدہ ہم سے مطلوب ہے قرآن میں. اللہ نے ایک جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر فرمایا، اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک اللہ کی پوجا کرو. یہ نہیں کہا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ زمین آسمان اللہ نے بنائی. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگو ایک رب کی عبادت کرو. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ سے کوئی علاوہ کوئی نہیں. دعا عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. لیکن بدقسمتی کی بات کیا ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے اس سے جا کے مانگتے ہیں. حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب تم قبرستان جاؤ اے زندہ لوگو تو جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے چلے گئے سب کو معاف کر دے. لیکن یہاں الٹ معاملہ ہے.
یا زندہ جا کے مردہ سے مانگ رہا ہے۔ بس یہ اشارہ کر کے اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں یہ دن جو ابھی گزر رہے ہیں، چند دن باقی ہیں، یہ بڑی ہی فضیلت والے دن ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی حدیث بیان کی تھی کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام، کہ ان دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جہاد کے بارے میں پوچھا گیا، کہا جہاد بھی نہیں مگر یہ کہ کوئی اپنی جان، اپنا مال، اپنی سواری، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اب یہ چند دن تو گزر گئے، چند باقی ہیں، ان کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس طرح ایک اہم چیز جو ان دنوں میں ہے وہ تکبیرات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے جمعہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک اہم ترین کام بھائیوں وہ عرفہ کا روزہ ہے۔ عید الاضحیٰ منگل کو آ رہی ہے اور عرفہ کا دن سوموار کو آ رہا ہے، منڈے کو، یعنی آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار اور پھر سوموار، منڈے کو جمعہ عرفہ کا دن آ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین، عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے میں اللہ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال جو گزر چکا اور 1 جو آگے آنے والا ہے۔ تو اس کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے کم از کم۔ اور ایک اہم ترین عبادت جو ہوگی 10 تاریخ کو وہ قربانی ہے، اللہ کے راستے میں قربانی۔ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی۔ واللہ 1 منٹ کے لیے ہم سوچئے کہ اگر آج یہی حکم باقی ہوتا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیٹا قربان کرے تو شاید کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی بندہ ہوتا جو اس پہ عمل کرتا۔ یہ ابھی بکری قربان کرنا پڑتی ہے یا گائے یا کوئی حصہ ڈالنا پڑتا ہے، اس میں بھی یہ سارا دن ہمارے پاس سوال آتے، اس میں بھی ہم پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے، وہ جی میرے اوپر 10,000 قرض ہے، میرے اوپر 20,000 ہے جی، لاکھ قرض، اس طرح کے بہانے۔ تو قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی۔ اور حیرت کی بات دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے ہیں، 100 اونٹ۔ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کے راستے میں جب ہم کچھ لگاتے ہیں، دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرض اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اہم ترین عبادت عید کا دن ہوگا۔ عید کے بعد، عید والا دن، عرفہ والا دن بڑے اہمیت والے دن ہیں۔ نمازوں کے بعد بھی پھر تکبیریں شروع ہو جائیں گی، اور عید والے دن بڑی تیاری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ نہا کر، نئے کپڑے پہن کر عید کے لیے آنا ہے۔ اور اس عید میں سنت یہ ہے کہ آپ قربانی کا گوشت ہی سب سے پہلے کھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ ہوتا ہے، روزہ عید والے دن نہیں ہوتا، صرف سنت یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا اس عید میں سنت ہے۔ 2 رکعتیں نماز کی ہوں گی، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری میں 5، بعد میں خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کا بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو سنت ہے اسی پہ چلنا ہے۔ تو آتے ہوئے تکبیریں کہتے آئیں، جاتے ہوئے تکبیریں کہتے جائیں۔ اور جس کے پاس نصاب ہے، نصاب قربانی، زکوٰۃ کا نہیں، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، فلم یضاحی، اس نے قربانی نہیں کی، فرمایا فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات سے ہٹ کر
قربانی کا جانور لے سکتے ہیں یا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو ہر ایک بھائی جو کما رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، ایک گھر کا سربراہ قربانی کرے لازمی طور پر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سارے گھر کو ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا و رسولنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابہ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم يا رب العالمين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔